ارض فلسطین میں 1987 کا ایک سرد دسمبر تھا۔ ایک روز فلسطینی ورکرز کو لے جانے والی 2 وین سے ایک تیز رفتار اسرائیلی ٹرک ٹکرا گیا۔ حادثے میں 4 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ فلسطینیوں کا ماننا تھا کہ ڈرائیور نے جان بوجھ کر ٹرک کو ٹکرایا، تو فلسطینیوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ پرامن مظاہرے آہستہ آہستہ پرتشدد ہوتے گئے اور پورے ملک میں پھیل گئے، اور یوں پہلے انتفاضہ کا آغاز ہو گیا۔ انتفاضہ مطلب بغاوت۔ فلسطینیوں نے مظالم کے خلاف بغاوت شروع کر دی تھی، ہتھیار اٹھا لیے تھے۔ یہ فلسطین کی کہانی کا دوسرا حصہ ہے۔ اس سے پہلے یہ قصہ دیکھنے کے لیے لنک ڈسکرپشن میں اور آئی بٹن میں موجود ہے، آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی عرب اسرائیل جنگ میں فتح کے بعد اسرائیل 78% فلسطین پر قابض ہو گیا تھا۔ اسرائیل نے 1949 تک 500 سے زیادہ فلسطینی دیہات، قصبے اور شہروں کو تباہ کر دیا تھا۔ قتل عام اور انفرادی واقعات میں تقریباً 15,000 فلسطینیوں کی جان لے لی تھی، اور تقریباً 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو ان کی آبائی زمینوں سے بے دخل بھی کر دیا تھا۔ فلسطینی شہری شام اور اردن سمیت ہمسایہ ممالک میں ریفیوجی بن گئے تھے، جو بار بار واپس اپنے ملک جانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ 1949 سے 1956 کے دوران اسرائیلی فوج نے سرحد پار کرنے کی کوشش کرنے والے 2,000 سے 5,000 فلسطینیوں کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ 1953 میں اسرائیل نے مغربی کنارے میں قبیہ نامی گاؤں پر حملہ کیا، 45 مکانات کو تباہ کر دیا اور 69 فلسطینیوں کو جان سے مار دیا۔ 13 نومبر 1966 کو اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے کے گاؤں السمو پر چڑھائی کر دی۔ حملے میں 18 فلسطینی قتل اور 100 سے زائد زخمی ہوئے، درجنوں مکانات بھی تباہ ہو گئے۔ اسرائیل کے اردن، مصر اور شام کے ساتھ بھی تعلقات خراب سے خراب ہوتے گئے۔ 5 جون 1967 کی صبح اسرائیل نے اچانک مصر کی ایئر بیس پر حملہ کر دیا، اور یوں 6 ڈے وار شروع ہو گئی۔ جنگ کیوں شروع ہوئی، اس بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہے۔ کچھ کا خیال ہے اسرائیل نے یہ جنگ ادھورے رہ جانے والے کام کو پورا کرنے کے لیے چھیڑی تھی۔ حملے کی شام اسرائیلی وزیر یگال الون کا کہنا تھا، کوئی نئی جنگ ہوئی تو ہمیں 1948 کی جنگ آزادی جیسی تاریخی غلطی نہیں کرنی، اور ہمیں اس وقت تک لڑائی نہیں روکنی جب تک ہمیں مکمل فتح حاصل نہ ہو جائے، اسرائیل کی علاقائی تکمیل نہ ہو جائے۔ یعنی اسرائیل پورے فلسطین کو اپنے قبضے میں لے لے۔ جنگ 6 روز چلی، اور جب یہ ختم ہوئی تو اسرائیل نے غزہ اور مغربی کنارے سمیت پورے فلسطین، یہاں تک کہ شام میں گولان کی پہاڑیوں اور مصر میں صحرائے سینا پر بھی قبضہ کر لیا۔ 10 لاکھ سے زائد فلسطینی اسرائیل کے ڈائریکٹ کنٹرول میں چلے گئے۔ شکست کے بعد فلسطینیوں میں بغاوت پنپنے لگی۔ 1970s اور 1980s میں فلسطینیوں نے آرمڈ ریزسٹنس شروع کر دی۔ اسی دوران یہودی سیٹلرز اقوام متحدہ کی جانب سے فلسطینیوں کو الاٹ کیے گئے علاقوں میں آباد ہونا شروع ہو گئی۔ فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضے ہو رہے تھے، اور اسرائیلی فوج ان یہودی آبادکاروں کو سیکیورٹی فراہم کر رہی تھی۔ فلسطینی علاقوں میں ان سیٹلرز کی تعداد آج لاکھوں میں ہے، اور سیٹلرز وائلنس آج ایک ٹرم بن چکی ہے۔ 1978 میں امریکہ نے مصر اور اسرائیل میں صلح کروا دی۔ مصر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور اسرائیل نے صحرائے سینا واپس مصر کے حوالے کر دیا۔ یہ معاہدہ کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ سے 1 برس پہلے یعنی 1987 میں ایک واقعہ ہوا۔ اسرائیلی ٹرک کی ٹکر سے 4 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ فلسطینیوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ احتجاج پرتشدد ہو گیا، اور اس نے پورے فلسطین کو لپیٹ میں لے لیا۔ اسرائیلی ٹینکوں پر فلسطینیوں کی جانب سے پتھر برسانے کی تصاویر اور ویڈیوز دنیا نے دیکھیں۔ یہ پہلا انتفاضہ تھا۔ عربی لفظ انتفاضہ کا اردو میں مطلب بغاوت ہے۔ اسرائیلی فوج نے پوری طاقت سے انتفاضہ کو کچلا۔ پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کا قیام تو 1964 میں ہی ہو گیا تھا۔ PLO اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتی تھی، اور بنا کسی اسرائیلی ریاست کے پورے تاریخی فلسطین کی آزادی کی جدوجہد کر رہی تھی۔ PLO اور اسرائیل کے درمیان مسلح جھڑپیں بھی ہوتی رہیں، لیکن بعد میں PLO نے اپنے موقف میں نرمی کر لی۔ یہی بات کچھ فلسطینیوں کو اچھی نہ لگی۔ انتفاضہ کے دوران ہی حماس وجود میں آ گئی تھی، جو PLO کی سیکولر اپروچ سے ناخوش تھی اور فلسطینی سرزمین کے کسی بھی حصے کو الگ کرنے کو مسترد کرتی تھی۔ انتفاضہ 1987 سے 1993 تک چلا، اور بالآخر
اوسلو معاہدے کے تحت پیس پروسیس شروع ہوا، لیکن انتفاضہ ختم ہونے تک اسرائیلی فوج 1070 فلسطینیوں کو قتل کر چکی تھی۔ مرنے والوں میں 237 معصوم بچے بھی شامل تھے۔ 2.25 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو قید بھی کر دیا گیا تھا۔ اوسلو اکارڈز کے تحت پیلسٹینین اتھارٹی کا قیام ہوا، جسے مغربی کنارے اور غزہ میں محدود حکومت دی گئی تھی۔ پیلسٹینین اتھارٹی کو غزہ اور مغربی کنارے میں ایک جمہوری فلسطینی حکومت کے قیام کے لیے راہ ہموار کرنی تھی، جو ایک خود مختار فلسطین پر حکومت کرتی اور اس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم میں ہوتا، لیکن خود مختار فلسطینی مملکت کبھی قائم نہ ہو سکی۔ نئی صدی شروع ہوئی تو سن 2000 میں امریکی صدر بل کلنٹن نے پیس پروسیس کے لیے اسرائیل اور پیلسٹینین اتھارٹی کو کیمپ ڈیوڈ بلا لیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اور کیمپ ڈیوڈ سمٹ بنا کسی نتیجے کے ختم ہو گئی۔ مقبوضہ یروشلم مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے مقدس ہے۔ یہاں الحرم الشریف موجود ہے، جسے الاقصی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہیں مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ 1967 میں اسرائیلی قبضے کے بعد اردن کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت وقف قیام عمل میں لایا گیا، جس کے تحت مسلمان بیت المقدس کے اندر عبادت کر سکتے ہیں اور یہودی کمپاؤنڈ کے باہر۔ لیکن 28 ستمبر سن 2000 کو اسرائیلی لیکوڈ پارٹی کے اپوزیشن لیڈر ایرول شرون مسجد الاقصی پہنچ گئے۔ ہزاروں اہلکار شرون کو سیکیورٹی فراہم کر رہے تھے۔ شرون کے پرو ایکٹیو وزٹ کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا۔ فلسطینیوں نے پتھر برسائے اور سیکیورٹی فورسز نے گولیاں۔ 2 دن کے اندر 5 فلسطینی مارے گئے اور 200 سے زیادہ زخمی ہوئے، اور یوں دوسرا انتفاضہ شروع ہو گیا۔ یہ فلسطین کی کہانی کا دوسرا حصہ تھا۔ دوسرے انتفاضہ میں کیا ہوا؟ نئی صدی میں فلسطینیوں نے کیسے مزاحمت جاری رکھی؟ مسجد الاقصی میں نمازیوں پر اسرائیلی فوج کے حملے، غزہ پر بمباری اور مغربی کنارے میں یہودی آبادکاروں کے مظالم جاننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔